انتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ لا تقربوها ذلک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون صدق اللہ العظیم۔ معززین حضرات، آج سورت مومن حامیم جو پہلی ہے وہ پڑھی گئی، دوسری حامیم سجدہ پڑھی گئی، تیسری سورت شورا کے 3 رکوع پڑھے گئے اور 20 راتیں مکمل ہو گئی آلموسٹ، اور 2 اشرے رمضان کے وہ پورے ہو گئے، جو کہ حدیث پاک کے مطابق پہلا اشرہ رحمت ہے اور دوسرا اشرہ مغفرت ہے۔ اب جو تیسرا شروع ہو رہا ہے، یہ 9 دن یا 10 دن جو ہوتے ہیں، یہ جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اللہ کا کیسا انعام ہے مسلمانوں پر کہ اس مہینے میں رب تعالیٰ ایسی نعمت بھی انسان کو عطا فرماتا ہے جو اس نے سال بھر کبھی نہیں کھائی ہوتی، اتنی عبادت بھی کراتا ہے جو سال بھر اس نے کبھی نہیں کی ہوتی، اور اتنی اس کی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے جو سال بھر کبھی نہیں ہوتی، اور پھر دنیا بھی بہتر فرما دیتا ہے، اور آخرت میں تو کیا مزے ہیں الحمدللہ۔ روزے جیسی عبادت کسی کو نصیب نہیں ہونی۔ اور پھر یہ اعتکاف جو ہے یہ نور علی نور ہے۔ اس کی مثال ایسے دی ہے کہ ایک آدمی بالکل نکما ہو، بالکل کسی کام کا نہ ہو، نکھٹو ہو، اور کسی امیر کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے اور کہے جی میں تو آپ کے دروازے کو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میری یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرو۔ تو جو امیر آدمی ہے، جب اس کے دروازے پر کوئی بیٹھتا ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ خیال آتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ ایک آدمی میرے دروازے پر آیا، وہ مانگ رہا ہے کچھ اور میں نہ دوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس کو نوازتا ہے کہ تو کسی کام کا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں جب جو تو مانگتا ہے تمہیں دے دیتا۔ یہ اعتکاف اسی طرح ہے کہ گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو آج سوائے بخشش کے میں تو نہیں جاؤں گا، مجھے تو عطا فرمائے گا تو میں جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو رب تعالیٰ اس کو جو وہ مانگتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اعتکاف جو ہے، جو آدمی 10 دن اعتکاف بیٹھتا ہے، جہنم اور اس کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ 3 جو ہے نا گڑھے، خندق اس کے درمیان اس کے اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں جو ایک دفعہ اعتکاف بیٹھے، اور ایک خندق جو ہے اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، جتنا مشرق سے مغرب تک ہے۔ اب ایک خندق جو ہے مشرق سے مغرب تک ہے، اور 3 خندقیں کتنا فاصلہ ہو جائے گا کہ جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو 10 دن کا اعتکاف بیٹھے، اور جو اعتکاف بیٹھتا ہے اس کو ہر روز ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو مس نہیں کیا۔ آپ پہلے ایک مرتبہ پہلے 10 دن اعتکاف بیٹھے، پھر دوسرے 10 دن ترکش جو تھا وہ خیمہ اس طرز کا بنا ہوا، اس میں بیٹھے۔ جب وہ دوسرا اعتکاف ختم ہونے لگا تو آپ نے اس کا جو دروازہ تھا خیمے کا پردہ اس کو ہٹایا اور فرمایا لوگوں میں پہلے 10 دن میں بیٹھا ہوں اعتکاف اور لیلۃ القدر کی تلاش میں، دوسرے میں بھی بیٹھا ہوں، دوسرے 10 میں بھی لیلۃ القدر کی تلاش میں، لیکن مجھے اب جب ختم ہوا تو مجھے کہا گیا
کہ لیلۃ القدر اگر تلاش کرنی ہے تو تیسرے عشرے میں بیٹھو. تو اے لوگوں جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتے ہو وہ میرے ساتھ تیسرے عشرے میں بیٹھ جاؤ اعتکاف کے لیے. یہ تیسرا عشرہ جو ہے یہ اتنا مبارک اور جو ہے اتنا اچھا یہ مہینہ ہے، عشرہ ہے کہ اس دن بہت زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس میں ایک تو آخر عتق من النار، جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. دوسرا اس میں لیلۃ القدر جو آتی ہے تاک راتوں میں اس کی تلاش بھی ہوتی ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو نوازتا ہے. پھر قرآن مجید کا ختم اس دنوں میں ہوتا ہے اور ان میں ایک رات پھر وہ آتی ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو 60,000 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو آزاد کرتا ہے. اور جب آخری رات آتی ہے تو جتنے مہینے میں لوگ آزاد ہوتے ہیں اتنے اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ. تو رب تعالیٰ جل شانہ اس مہینے میں لوگوں کی مغفرت کے لیے بالکل جو ہے مہربانی فرما کر ان کو بخشتا جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ جس آدمی نے اپنی مزدوری مکمل کر لی اس کو اس کی اجرت ملنی چاہیے. میرے بندوں نے روزے رکھے ہیں، مہینہ پورا ہو گیا تو ان کو اجرت دی جائے. تو اجرت کیا ہے کہ رب تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے. اور یہ جو ہے نا روزے اور یہ سارا مہینہ اتنا بلیسڈ منتھ ہے کہ شروع میں روزہ جو ہوتا تھا وہ آلموسٹ 24 گھنٹے کا بن جاتا تھا کہ مغرب کے بعد جو آدمی سو جاتا جیسے کبھی کبھی چلسا دیوار کے ساتھ لگ کے سو جاتے ہیں. اگر ایسے کوئی آدمی سو جائے تھوڑی دیر کے لیے یا عشاء آ جائے تو اس کے بعد کھا بھی نہیں سکتے تھے. عشاء مغرب کے بعد جو آدمی سو جاتا اس کے لیے کھانا حرام، پینا حرام بعد میں، اور جو ہے باقی مفادات اٹھانے گھر والوں کے ساتھ یہ سب حرام. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سرمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بڑے محنتی آدمی تھے، مزدور آدمی تھے، کھیتوں میں کام کرتے اور سارے دن کام کرتے رہے. شام کو تھکے ہارے گھر آئے تو آ کر تھکے ہوئے بیٹھے تو بیوی نے کہا کہ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں، آپ افطار کریں. اور وہ بیٹھے اور بیوی جو ہے وہ کھانا تیار کرنے لگے افطاری تو ان کو نیند آ گئی. جب نیند آ گئی تو کھانا لے کر آئیں تو فرمایا کہ اب تو میں نہیں کھا سکتا. ان کا کھا لیں، آپ کی حالت خراب ہو جائے کہ میں کیسے کھاؤں، حرام ہے کھانا، منع فرما دیا گیا. تو کچھ نہیں کھایا، رات ایسے گزاری، پھر روزہ رکھ لیا اور دوسرے دن دوپہر کو بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کی گئی بات کہ اس طرح ہوا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تو یہ جو ہے نا پھر اجازت ہو گئی کہ ساری رات کھا پی سکتے ہو. ہاں جی، لیکن اب تراویح ختم ہوتی ہے تو اس بیچارے پانی کی گھڑے کا کیا حال ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو یہ چھٹی مل گئی تو تب یہ حال ہے نا. ہاں جی، اور پھر افطاری میں ہم نے کتنا کچھ کھایا. ابھی گھر جائیں گے تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا فوڈ کا، پھر کھائیں گے، پھر سحری کو پھر کھائیں گے. تو یہ مہینہ کھانے بھی نہیں کھایا. اللہ علیہ ماشاء اللہ. تو یہ جو ہے نا پھر چھٹی مل گئی کہ ساری رات کھاؤ پیو، صبح کا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اسی طرح بیوی سے ہم بستری بھی بنا تھی، وہ بھی حرام تھی رمضان کے راتوں میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہو گئی ان دنوں میں رات کو. تو آپ کی بارگاہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اب کیا کہا کہ حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. تو رب تعالیٰ نے یہ بھی چھٹی دے دی یہ رات. اب ان صحابہ کا کتنی مہربانی ہے کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر گئے. تو ان کی یہ بھی مطلب جائز ہو گیا. اب رمضان کی راتوں میں جو ہے کھانا پینا، جمع کرنا، مطلب یہ ساری چیزیں جائز ہو گئی. اور پھر جو ہے نا یہ
جب آیت اتری کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. تو حضور کے صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم طائی کے بیٹے جو تھے وہ بھی صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا جب سفید دھاگا کالے سے ممتاز ہو جائے یعنی اس میں فرق لگ جائے تو پھر جو ہے نا اس وقت تک کھا پی سکتے ہو. انہوں نے 2 دھاگے لیے، ایک کالا ایک سفید، اس کو تکیے کے نیچے رکھ دیا اور ہر تھوڑی دیر بعد کے دیکھتے رہے کہ ان کا رنگ نہیں بدلا. ہاں جی، صبح کا دیر تک کھاتے رہے اور دیر کو جب ان کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور میرے تو تکیے کے نیچے میں نے دھاگے رکھے تھے، رنگ نہیں بدلا. تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی اس آیت کی. یہ صحابی ہیں جو وہاں پیدا ہوئے، ان کی زبان مادری لینگویج عربی تھی اور حضور کے صحابی تھے، عربی جانتے تھے، قرآن جانتے تھے، حدیث جانتے تھے، لیکن قرآن کی اس آیت کو سمجھ نہ سکے. ہاں جی، یہ ان لوگوں کی لمحہ فکریہ جو آج بڑے بڑے مفسر قرآن بنے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات ہی کوئی نہیں قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے. آپ ہم سے آپ نے فرمایا عدی تیرا تکیہ جو ہے یہ شمال جنوب مشرق مغرب سب کو کور کر گیا. ہاں جی، کتنا بڑا تکیہ کہ جس کے نیچے سارا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو ہورائزن آ گیا اس کے نیچے. حضور کیا فرمایا سفید اور کالے دھاگے سے مراد ہے کہ جو آسمان کے کنارے ہیں نا پہلے یہ سیاہ ہوتے ہیں، رات ہوتی ہے تو جب جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے جب وہ کنارہ آسمان کا سفید ہو جائے تو کالا کالے سے ممتاز ہو جائے، یعنی کالا کالی لائن جو ہے وہ علیحدہ اور سفید لائن آ جائے تو وہ فجر کی نماز کا ٹائم ہے. فجر کا مطلب ٹائم وقت ہے، وہ ہے ڈان. اس وقت تک آپ کھا سکتے ہو کہ تیرا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا کہ جس کے نیچے مشرق مغرب آ گیا. تو یہ بھی جو ہے ہمیں مل گیا. ہاں جی، اب اس وقت تک روزہ جائز ہے. اب کچھ لوگ جو ہے یہ اجازت دیتے ہیں جی کھاتے پیتے رہو جس وقت تک مرضی دیر چائے کھاتے پیتے رہو. تو میرے دوستوں قرآن نے فرمایا کہ جب فجر طلوع ہو جائے اس کے بعد کھا پی نہیں سکتے. سمجھ آئی نا. اور سب سے بڑی ذمہ داری اس پر ہے جو لوگوں کو چھٹی دیتا ہے کہ موجیں کرو کھاؤ پیو 15-20 منٹ 30 منٹ اور آپ کے پاس ہے. ہاں جی، ساری ذمہ داری اس پر آئے گی. 5 منٹ پہلے اگر روزہ بند کر لو تو اس میں احتیاط ہے. جب 16 گھنٹے آپ نے کھانے پینے سے صبر کرنا ہے تو 10-15 منٹ پہلے کر لو تو اس میں احتیاط تو ہے نا. ہاں جی، اور اگر نہ کرو ہمارے جب جیل میں جو بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں ان کے پاس 2 کیلنڈر ہوتے ہیں. ایک ہمارا کیلنڈر کیا ہوا ہے اور ایک جو عام چلتا ہے امریکنوں کا اور دوسرے مسلمانوں کا. تو کبھی کبھی وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب یہ جو ہے نا یہ بتائیں کہ آپ کا ٹائم کچھ اور کہتا ہے یہ کیلنڈر کچھ اور کہتا ہے. تو یقین مانیے کہ جب ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں نا تو وہ باوجود اس کے کہ ان پڑھ ہیں کوئی ان کو سمجھ نہیں ہے، ہمارے کوئی مرید اور معتقد بھی نہیں ہے محلے کے بھی نہیں ہے، لیکن وہ آمنا وصدقنا سن کر خوش ہو جاتے ہیں کہ کم از کم ہمیں وضاحت مل گئی. آج ایک آیا کہتا ہے امام صاحب بتائیے کہ جو ہے نا عید کی نماز اس میں تکبیریں 11 ہیں یا 7 ہیں، یہ جو تکبیر پڑھتے ہیں نا ایکسٹرا تکبیر وہ کتنی ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھ زیادہ بھی ہیں تھوڑی بھی ہیں، اماموں کا اختلاف ہے. کچھ امام زیادہ تکبیریں کہتے ہیں کچھ تھوڑی کہتے ہیں، حدیث میں سب موجود ہے. لیکن ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 6 تکبیریں ہیں. 3 پہلی رکعت میں 3 آخری رکعت میں. 2 کھڑا ہو گیا پورے اس میں جو جم تھا جہاں پولیس اور سارے انمیٹ بیٹھے تھے تو کھڑا ہو گیا کان کو ہاتھ لگا کر مجھے سیکھنے لگ گیا سبحانک اللہ زور سے پڑھنے لگ گیا. پھر تکبیر بیچارے کو پتہ نہیں تھا. تو مطلب اب میں اور آپ وہاں نہیں کر سکتے. ان لوگوں پر کام کرنا جو امریکن لوگ ہیں یا اسپینش ہیں یا کالے ہیں یا گورے جتنے بھی امریکن، ان پر کام کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو جو جھجک ہوتی ہے نا ان میں نہیں ہے.
ہاں جی ایک دن جو ہے نا ایک انویٹ آیا تو مجھے کہنے لگا زور کا ٹائم ہو گیا میں نماز پڑھ دوں، ان کا پڑھ پھر آ جاؤ۔ اس نے زور سے اذان جیب میں دینی شروع کر دی، پولیس بیٹھی ہے، سارے لوگ بیٹھے، کس نے کیا کہنا ہے، مسجد میں تو کوئی مطلب رکاوٹ نہیں بنتی، اذان میں اتنی زور سے کہی لطف آج اس نے 2 رکعت پڑھی مجھ سے سیکھتے ہوئے، تو بار بار تکبیروں میں غلطی کر جائے، کبھی آگے پیچھے بار بار پڑھے وہ، میں نے کہا ٹھیک ہے لگا رہے۔ تو مسئلے کو سمجھنا چاہیے، دیکھو نا جی مسئلے کو سمجھ، ممکن ہے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس میں شک کریں، اعتراض کریں، سوال کر سکتے ہیں، پوچھیں، اپنی اس اختلاف اور اس چیز کو دور کریں، معلومات حاصل کریں دین میں، تو ان کو سمجھانے میں بڑا لطف آتا ہے۔ بڑی کئی مجھے کہنے لگے جی یہ تو آپ فجر کی نماز تک ہم کھا سکتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے کبھی اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، ان کو نماز کا نہیں پتہ، ان کو روزوں کا نہیں پتہ، تو کتنی ان کے ای میل مجھے آتی ہے کہ ہمیں روزوں کے مسائل چاہیے، رمضان کے مہینے پر ہمیں کوئی بک چاہیے، ہمیں نماز کے بعد بک چاہیے کوئی، یعنی اتنی ڈیمانڈ ہے دین کے سیکھنے کی ان لوگوں میں، اور تعلیم دو ہمیں، تعلیم دو، سکھاؤ ہمیں، کوئی چیز سکھاؤ، اتنے وہ خوش اور شوق سے سیکھتے ہیں۔ اگر یہ آدمی 4 آدمی بھی اس ملک میں پڑھ لکھ جائیں تو یہ اس کی حالت بدل دے، یعنی ہم تو کسی سے بات نہیں کر سکتے، ان کو کسی سے خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، زیادہ ڈر یہی ہوتا ہے کہ ہم کو پکڑ کے جیب میں ڈال دیں، وہ تو ساری زندگی جیب میں رہتا ہے، ان کو اس چیز کا تو ڈر نہیں ہے، لیکن ان کا بہرحال ان کا ذہن جو ہے نا، جو مسلمان ہے کا ذہن بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں اسلام کی جو روایت شروع ہو چکی ہے، انشاءاللہ یہ ایک دن آئے گا کہ اسلام بہت پھیلے گا اس جگہ۔ اب یہ جو ہے نا پہلے وہ تھے، کیا نام ہے ان کا یار، جو یہ والدین محمد تھا، یا اس کا والد جو تھا علیجہ محمد، اور یہ جو تھا لوئس فرخان، یہ نیشن آف اسلام کو اب چھوڑ کے لوگ صحیح اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ ہاں جی ایک کہتا ہے مجھے جی میں نیشن آف اسلام کا ممبر ہوں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ غلط تھے، آپ ہمیں صحیح اسلام بتائیے۔ یعنی یہ لوگوں کی طرف ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر آدمی ایک اچھا اسلام چاہتا ہے۔ ہاں جی تو یہ 12 مسائل ہم اعتکاف کے بیان کر رہے تھے۔ ہاں جی وہ اعتکاف کا بھی پوچھتا مجھ سے کہ آج اعتکاف کا، میں نے کہا بھائی وہ اعتکاف جو ہوتا ہے نا وہ مسجد میں ہوتا ہے، جیل میں نہیں ہو سکتا، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ 3 اعتکاف ہے، یہ اعتکاف جو ہے نا وہ یہ ہے جو 9 یا 10 دن کا ہوتا ہے اس کے لیے، اور جو اعتکاف نظر کا ہوتا ہے، نظر کے میرے کو ابھی نظر مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب جو نظر کا ہے، اور یہ اعتکاف سنت یہ روزے کے ساتھ ہوگا، اور یہ مسجد میں ہوگی، دونوں اعتکاف مسجد میں ہوگی۔ 1 منٹ کے لیے بھی نکلے گا نا بغیر وجہ کہ تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے لیے کہ وہ اعتکاف گھر میں بیٹھے، مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی اس دور میں، عورت گھر کے اگلے کمرے میں بیٹھے، آخری کمرے میں جو اس نے نماز کے لیے مقرر کیا ہے، مرد مسجد میں بیٹھے، لیکن وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن مجید نے کہا کہ عورت جو اعتکاف بیٹھے یا مرد اعتکاف بیٹھے، رات کو ہم بستری نہیں کر سکتے، چاہے عورت اعتکاف بیٹھنے والی ہو وہ بھی، اور مرد اعتکاف بیٹھنے والا ہے وہ بھی، حقوق زوجیت وغیرہ وہ ان دنوں میں نہیں کر سکتے اعتکاف کی، اور اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، جو 1 منٹ کے لیے بھی ہے، 1 دن کے لیے بھی ہے۔ مثلا جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو کہیں نویت سنت الاعتکاف، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، سنت اعتکاف میں نویت سنت الاعتکاف، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو جتنے دیر بیٹھے گا 5 منٹ 10 منٹ 4 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے کھائے پیے گفتگو کرے دنیاوی، گناہگار نہیں ہوگا، سوئے گا نہیں۔ اگر بغیر اعتکاف کے نیت کے بیٹھے گا
تو پھر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو آداب مسجد کے خلاف ہے. پانی نہیں پی سکتا, کھانا نہیں کھا سکتا, دنیاوی باتیں نہیں کر سکتا, سو نہیں سکتا. ہاں جی, یہ ساری چیزیں منع ہے. یہ جائز ہوں گی جب آپ اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو. تو جو واجب اعتکاف کرتا ہے وہ سو سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے, باتیں کر سکتا ہے. ہاں جی, لیکن جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ عبادت ہی کرے, اپنا دن عبادت میں گزارے. تو یہ اعتکاف ہے. میرا خیال ہے کہ جس نے اعتکاف بیٹھتا ہے وہ تو سوائے ایک بزرگ کے اور کوئی بھی نہیں. یہاں ہم کس کو بتا رہے ہیں؟ چوہدری صاحب کی طرح سوال اس طرح کا جو سر کا بیٹھے پہلا ہی نیت نہ نہ دسو تہاڈی کی ہے. حافظ صاحب ایک کوشچن ہے کہ ایک عورت اکیلی ہے گھر میں, وہ مطلب آپ کھانا وغیرہ پکا سکتی ہے اپنے گھر میں؟ پکا سکتی اکیلی. اگر اکیلی ہے, کوئی اس کا ہیلپر نہیں ہے, کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے, تو پھر اگر کوئی ہے تو پھر وہ اس کو کھانا بھی دے. اگر وہ اپنے آرام کے لیے جو ہے بہانہ بناتی ہے کہ میں چلو کھانا بھی پکاؤں تو اور پھر بھی لوں, تو یہ. لیکن اگر وہ ہے تو, اگر کوئی نہیں ہے تو پھر وہ پکا سکتی, لیکن پھر وہ کچن اور کمرے تک, ادھر ادھر آگے پیچھے نہیں, اپنے گھر میں ہی. آخری کمرے میں. اچھا جو سب بیٹھ رہے ہیں جی وہ جو سب بیٹھ رہے ہیں ماشاء اللہ, اور ادھر بزرگ بھی بیٹھ رہے ہیں. بزرگ ویری گڈ. اور بھی آ جائے گا. ہو سکتا ہے عرفان کا بھی دل کر رہا ہے, کی پتہ اللہ تعالیٰ دلوں میں پھیر دے. عباس کا بھی ہے, لطیف صاحب نے, ہاں جی, بہت سارے بندے بیٹھے ہیں. عباس بھائی نے پیرا کو اجازت لینی ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.